آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خوفناک مخلوق کے بارے میں جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ جب وہ اس زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، چرند پرند ہو یا حیوانات۔ کوئی بھی چیز ان کے سامنے ہو، دنیا میں باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد اس روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود ان کی بھوک ختم نہ ہوگی۔ زمین کی ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو کھانے کا بھی ارادہ کرے گی۔ اور پیارے دوستو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی شکل سے ہوں گے لیکن بڑی ہی عجیب طرح کے ڈراؤنے ہوں گے، بلکہ اگر یہ کہا جائے انسانوں کے بیس میں جانور ہوں گے، کیونکہ جس وقت یہ اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیونٹیوں کی طرح زمین میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر طرف یہ کالے ہونہار جانور یاجوج ماجوج ہی ہوں گے۔ یہ اپنے قد میں اتنے لمبے نہ ہوں گے بلکہ عام انسانوں سے بہت چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے ہونہار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوا تو یہ لوگ اس کا سارا ہی پانی پی لیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش کے لیے ضرور پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال اور یاجوج ماجوج شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل سے احادیث میں بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ وہ ساری امت کے لیے وبال بن جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسری کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی ہونہار قوم لوگوں میں نکلے گی جو ساری چیزوں کو تباہ برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر ایک دیوار کے پیچھے قید رکھا۔ لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یہ لوگ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کر دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 16ویں اور 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یورپ سے بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کھنڈرات میں ایک بہت ہی بے بس قوم نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین کو بتائیں۔ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پہاڑ کی اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی تعداد میں فوج ہے۔ آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ آپ اس پہاڑ کے بیچ میں ایک ایسی دیوار بنا دیں جس سے یاجوج ماجوج ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار بنانے کا فیصلہ کیا اور لوہے کی بڑی بڑی سلیٹ بنوائی۔ زمین میں بہت گہری مٹی کھدوا کر اس میں ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کر دی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی دیواریں بنائیں اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی رکھی اور لوگوں سے کہا، اے لوگو، تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر 2 دیواروں کے بیچ میں ڈال دوں تاکہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے گی۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس دیوار میں تانبے کو پگھلا کر بھر دیا۔
تاکہ اس سے وہ دیوار اتنی مضبوط ہو جائے کہ یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد مل کر بھی اسے توڑ نہ سکے۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کرے گی، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد برپا کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو توڑنے آتی ہے۔ وہ دن رات اس مضبوط دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے حکم سے یہ دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر راستے میں ندی وغیرہ آئے گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ کریں گے اور ایسا آدم ہور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ آخر یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر لیا، تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ تو اب یاجوج ماجوج کی قوم تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس کر دے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں بالکل چپٹی ہوں گی، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان کا سب سے لمبا انسان 3 برس کے برابر ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ دنیا کی ہر چیز کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد کے بارے میں بتاتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے آتے نظر آئیں گے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے پیدا نہیں کر لیتی ان کی موت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب نکلیں گے؟ تو کہا جاتا ہے کہ دجال کے نکلنے کے کچھ سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تب ہی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین پر نکل آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے میں اس قدر تنگی ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بیل کا ایک سر بھی تمہیں 100 دینار میں بھی مرغوب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی نکلیں گے، اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے نجات دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہمیں ان فتنوں سے نجات عطا فرما۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج کو اس دنیا سے فنا کر دے گا۔